الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آیت 275 سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انفاق کا مضمون پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہوا اور خاتمہ اس جگہ پر ہوا تھا کہ وہ لوگ جو علانیہ اور چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے اور وہاں انہیں نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اب اس کے برخلاف جو صورتحال تھی اس کو لے لیا، فرمایا کہ اس کے برخلاف الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، یہ اس کے گویا نقیض کا ذکر آ گیا۔ قرآن مجید میں یہ اسلوب کئی جگہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ایک چیز فضائل ہے اور ایک چیز رذائل ہے، یعنی انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت اعلیٰ اقدار کی حامل ہیں، ان کو نشو و نما دی جائے، ان کی طرف انسان کو بڑھایا جائے، اسے ترغیب دی جائے، اسے تلقین کی جائے، اور دوسری جانب وہ چیزیں جو بری ذہنیت سے پیدا ہوتی ہیں، جن میں ہوس ہے، جن میں حرص ہے، جن میں لالچ ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ ہمارے ہاں جو لوگ تزکیے کا کام کرتے ہیں وہ ان دونوں چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں کہ فضائل کو بڑھایا جائے، فضائل کو نشو و نما دی جائے، فضائل اخلاق سے میری مراد ہے، اور وہ چیزیں جو رذائل کی حیثیت رکھتی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک زمین کو آپ تیار کرتے ہیں تو جھاڑ جھنکار کو بھی دور کرنا ہے اور جو اچھی فصل اگانی ہے اس کی نشو و نما کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تو پہلے اس کو بیان کیا، اب اس کے برخلاف جو صورتحال ہے اس کو لیا کہ جو لوگ انفاق تو بہت بڑی بات ہے اس کے بجائے سود کھاتے ہیں۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت میں اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا۔ یعنی یہ سب سے پہلے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو قیامت میں انفاق کر کے اٹھیں گے ان کے لیے مغفرت ہے، عنایت ہے، فضل ہے، کوئی غم نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، ان کے بارے میں یہ کہا۔ اور اب اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں اور ہنین مریا کھاتے ہیں اور سود ہی پر ان کی زندگی بسر ہوتی ہے، وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا۔ اس میں چند چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے سود کے لیے۔ اردو زبان میں ہم سود کہتے ہیں، یعنی عربی زبان میں ربا بالکل اسی مفہوم میں بولا جاتا ہے جس میں ہماری اردو میں، فارسی میں سود کا لفظ مستعمل ہے۔ اس بات کو واضح کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ربا کوئی قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ قرآن مجید نے کوئی خاص اصطلاح وضع کی ہے جس کو قرآن مجید سے معلوم کیا جائے کہ اس کی مراد اس سے کیا ہے۔ ایک عام زبان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسے میں اردو زبان میں اگر کوئی بات کہوں یا اردو زبان میں کوئی کتاب لکھوں تو میں یہ کہوں گا کہ سود نہیں کھانا چاہیے، تو سود ایک معلوم چیز ہے، ہر شخص کو پتہ ہے کہ سود کسے کہتے ہیں، تو معاشرے کے اندر ایک معلوم معروف چیز کو لے کے آپ اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ دیگچی میں کھانا پکائیے تو دیگچی کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اردو زبان جاننے والا ہر آدمی اس بات سے واقف ہے کہ دیگچی کس کو کہتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ لفظ ایسے ہی استعمال کیا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بڑی بحث ہو گئی ہمارے ہاں کہ اس کی کوئی باقاعدہ ڈیفینیشن ہونی چاہیے، یہ کیا چیز ہے۔ سود ایک معلوم معروف چیز ہے، جیسے اردو میں ایسے ہی عربی زبان میں ربا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ معین اضافہ ہے جو ایک قرض دینے والا مقروض سے اپنی اصل رقم پر محض اس لیے وصول کرتا ہے کہ اس نے ایک خاص مدت کے لیے اس کو یہ رقم استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ یعنی دنیا بھر میں سود اسی کو کہا جاتا ہے۔ سود کی اس سے کوئی مختلف تعریف دنیا میں رائج نہیں ہے۔ آپ جس کو سود کہتے ہیں عربی میں اس کو ربا کہتے ہیں، عام لفظ ہے، زبان کا عام لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، مراد معین اضافہ ہے۔ ایک قرض دینے والا مقروض سے اپنی اصل رقم پر وصول کرتا ہے اور صرف اس لیے وصول کرتا ہے کہ اس نے ایک خاص مدت کے لیے اس کو یہ رقم استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ یہ قرض کسی غریب اور نادار کو دیا ہے، کسی کاروباری اور رفاہی اسکیم کے لیے دیا ہے، اس کا ربا کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی جب آپ نے قرض دیا ہے اور قرض ہی کہہ کر دیا ہے تو پھر بہرحال آپ اس پر اگر کسی معین اضافے کا مطالبہ کریں گے
تو لازماً اسے ربا ہی کہا جائے گا، اور اردو زبان میں بھی سود ہی کہا جائے گا۔ جس طریقے سے اردو زبان میں جب آپ سود کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو قرض دینے والے کے مقصد اور مقروض کی نوعیت حیثیت سے قطع نظر کر کے آپ سود کا لفظ بولتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے سورہ روم میں یہ بات خود واضح کر دی ہے کہ اس کے زمانہ نزول میں سودی قرض زیادہ تر کاروباری لوگوں کے مال میں جا کر بڑھنے کے لیے دیے جاتے تھے، یعنی لوگ قرض دیتے تھے اور ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی کاروباری آدمی کو دیں، اور کاروباری لوگ بھی اپنی کاروباری ضرورتوں کے لیے قرض دیتے تھے۔ تو قرآن نے وہاں الفاظ یہ استعمال کیے ہیں کہ تم جو سودی قرض دیتے ہو لیربوا فی اموال الناس، اس لیے کہ وہ دوسروں کے مال میں جا کے پروان چڑھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ غریبوں اور ناداروں کے لیے تو یہ الفاظ استعمال ہی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس لیے میں نے اشارہ کیا کہ عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے جس ربا کو حرام قرار دیا ہے وہ غریبوں اور ناداروں کو دیے جانے والے قرض پر اضافے کا مطالبہ ہے۔ تو قرآن مجید نے سورہ روم میں لیربوا فی اموال الناس کے الفاظ استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے کہ زیادہ تر لوگ کاروباری مقاصد کے لیے کہ ان کے مال میں جا کر ان کے لیے بھی کچھ نفع کا سبب بنے وہ یہ قرض دیتے تھے۔ یہ تعبیر ظاہر بات ہے لیربوا فی اموال الناس یہ غریبوں کو دیے جانے والے سودی قرضوں کے لیے کسی طرح موضوع نہیں، بلکہ صاف بتاتی ہے کہ اس زمانے میں سودی قرض بالعموم تجارتی مقاصد کے لیے دیا جاتا تھا، اور قرآن کی اس تعبیر کے مطابق گویا دوسروں کے مال میں جا کر پروان چڑھتا تھا۔ تو یہ قرآن نے ایک تعبیر ایسی اختیار کر لی ہے کہ اس کی تصویر کھینچ دی ہے کہ لوگ سودی قرض کیوں دیتے تھے۔ غریبوں اور ناداروں کو دیے جانے والے قرضوں کے لیے یہ الفاظ نہیں استعمال کیے جا سکتے کہ تم جو سودی قرض اس لیے دیتے ہو کہ وہ دوسروں کے مال میں جا کے پروان چڑھے۔ اس لیے غریب بیچارے کے پاس تو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے قرض لینے کا معاملہ ہوتا ہے، وہ کیا مال ہوگا اور کہاں پروان چڑھے گا جا کے۔ دوسری بات جو واضح طور پر سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سود کا تعلق صرف ان چیزوں سے ہے جن کا استعمال انہیں اپنی حیثیت میں فنا کر دیتا ہے، جس کو ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں وہ کنزیومیبل چیزیں ہیں۔ یعنی جب آپ کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں تو دو صورتیں ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ یہ گھڑی ہے آپ نے مجھے دی، میں نے اس کو استعمال کیا آپ کو واپس کر دی، تو یہ یوزیبل ہے، یہ کنزیومیبل نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر مجھے گندم دیتے ہیں تو گندم کھانے کے لیے ہے، یعنی وہ اس طرح استعمال نہیں کی جا سکتی جیسے گھڑی استعمال کی جا سکتی ہے، وہ صرف ہو جائے گی، کنزیوم ہو جائے گی، تو مجھے اس کو دوبارہ پیدا کرنا ہوگا۔ یعنی جب میں آپ کو لوٹانا چاہتا ہوں تو میز سے اٹھا کر گھڑی واپس نہیں کر سکتا۔ آپ نے گندم قرض دی ہے اگر مجھے، تو گندم تو میں کھا چکا، اب میں کہیں پیدا کروں گا، کہیں سے خریدوں گا، کچھ نہ کچھ کروں گا نا، اس کے بعد ہی میں آپ کو لوٹا سکتا ہوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کسی اضافے کا مطالبہ ممنوع قرار دے دیا، یعنی یہ فرق سمجھ لینا چاہیے۔ یہی فرق ہے جو کرائے اور سود کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ جب آپ استعمال کی چیزوں پر کچھ رقم کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کرایہ لیتے ہیں، اور جب استعمال کی چیزوں سے مراد یعنی یوزیبل، جیسے گھڑی ہے، جیسے میز ہے، وہ چیز اپنی ذات میں موجود رہتی ہے، آپ اسے استعمال کرتے ہیں، آپ کو حق ہے آپ اس کا کرایہ مانگ لیں، کیونکہ وہ چیز میں اسی طرح اٹھا کے آپ کو واپس کر سکتا ہوں۔ مکان ہے کرائے پر لیا، آپ کہیں گے خالی کر دیں، میں خالی کر کے آپ کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن اگر مجھے اس چیز کو دوبارہ پیدا کرنا پڑے تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو مستقبل کے اندیشوں میں گم ہے، معلوم نہیں ہے وہ دوسر گندم جو میں نے آپ سے لی تھی وہ میں دوبارہ پیدا بھی کر سکوں گا یا نہیں، کہیں سے خرید بھی سکوں گا یا نہیں خرید سکوں گا، کیا حالات ہوں گے میرے کیا نہیں ہوں گے۔ تو اس پر کسی معین اضافے کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دے دیا۔ وہ چیزیں جو اپنے وجود کو برقرار رکھ کے استعمال کی جا سکتی ہیں اور اپنے استعمال کے بعد جس حالت میں بھی ہوں اسی طرح لوٹا دی جاتی ہیں، ان کے استعمال کا معاوضہ ہمیشہ سے کرایہ سمجھا جاتا رہا ہے، اور اس پر اللہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس کو جائز ہی رکھا گیا ہے۔ وہ اب بھی جائز ہے، اور دنیا کے ہاں بھی، یعنی اگر آپ دنیا کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی کبھی اس پر نکیر نہیں کی گئی۔ یہ توجہ دلانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید ہی نے صرف ربا کو حرام نہیں کیا، تورات میں بھی اسی طرح حرام ہے، انجیل میں بھی اسی طرح حرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے اس معاملے میں یہ اپنا فیصلہ سنا دیا۔ حرمت اور حلت جو قرآن میں بیان ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ایک بات بہت اصولی نوعیت کی میں واضح کر دوں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی اولین ہدایت انسان کی فطرت میں ہے، اور انسان کی فطرت میں حرمتیں اور حلتیں موجود ہیں، یعنی ہر انسان اس سے قطع نظر کہ وہ مسلمان ہے، یہودی ہے، مسیحی ہے، کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہے،
چیزوں کے بارے میں اخلاقی فیصلے سناتا ہے۔ ظلم ایسی چیز نہیں کہ اگر پیغمبر نہ بتاتے تو معلوم نہ ہوتا کہ ظلم کیا ہے۔ آپ کسی کو کم تول دیتے ہیں، کسی کا حق مار لیتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی کی عزت پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں کی حرمت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ معاشی معاملات کو لے لیں، چونکہ سود کا معاملہ زیر بحث ہے، تو اگر آپ کسی کو کم تول کے دے رہے ہیں یا ملاوٹ کر کے دے رہے ہیں یا دوا آپ خالص اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑا رہے، تو آپ کوئی معمولی درجے کا ظلم نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ دنیا بھر میں مانا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسی چیز نہیں جس میں کوئی اشتباہ ہو۔ شریعت میں حلت و حرمت کب بیان کی جاتی ہے؟ اس وقت جب اشتباہ ہوتا ہے۔ یعنی پہلے اس اصول کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو فطرت کے اندر حرمتیں حلتیں ہیں، ان کا تو اگر ذکر بھی آئے گا کہیں تو وہ ذکر اصل میں برسبیل تذکرہ آتا ہے۔ یعنی قرآن مجید پورے کو آپ دیکھیں تو سب سے بڑی برائی اگر کہا جا سکتا ہے جھوٹ بولنا ہے، تو آپ کو کوئی واضح آیت اس کی مذمت کرتی نظر نہیں آئے گی۔ کیا وجہ ہے؟ یہ تو بات طے ہے، یعنی اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ جھوٹ کے معاملے میں اگر کوئی کنڈیمنیشن کی بات ہوگی تو ایسے ہی ہوگی جیسے ایک مسلمہ بات کی کنڈیمنیشن کی جا رہی ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں۔ آدمی ادھر دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہوگی، ادھر دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ ناجائز محسوس ہوتی ہے۔ یہی معاملہ کھانے پینے کی حرمتوں میں ہے، یعنی درندے نہیں کھانے چاہیے، انسان کے شرف کے خلاف ہے، یہ خون نہیں پینا چاہیے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں انسانی فطرت ٹھیک ہی فیصلہ سناتی ہے، لیکن اب دنیا کے اندر سارے جانور بالکل ٹھیک ٹھیک اس جگہ پر نہیں پڑے ہوئے جن کو آپ ذبح کر کے کھاتے ہیں، کہ جن میں آپ کی فطرت بالکل آخری فیصلہ سنا دے۔ اچھا، کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بحث ہی پیدا نہیں ہوتی، بھیڑ ہے، بکری ہے، ان کے بارے میں کیا بحث پیدا ہونی ہے۔ درمیان میں کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو درندوں سے ملحق قرار دیا جائے یا ادھر ملحق قرار دیا جائے، تو اصل میں وہیں اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن میں یا تورات میں شریعت بیان ہوتی ہے اس طرح کے معاملات میں، وہ اصل میں ہوتی ہی ان معاملات کے بارے میں ہے کہ جن میں اشتباہ ہوتا ہے، جن کا الحاق دونوں جانب ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، تو خدا کا فیصلہ آ جاتا ہے اس کے بارے میں۔ یعنی سور کے بارے میں یہی بحث تھی کہ اپنی نوع کے لحاظ سے تو بھیڑ بکری ہے، لیکن یہ کہ کچلی بھی ہے اور گوشت بھی کھا لیتا ہے، تو اب اس کا الحاق ادھر کیا جائے یا ادھر کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اس کا الحاق درندوں ہی سے کیا جائے۔ جانور ہے، حلال ہے جانور، کوئی اس میں شبہ ہی نہیں، بکری ہے، بھیڑ ہے، لیکن طبعی موت مر گئی، تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ حلال جانور ہے، مر گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی موت سے مر گیا، حرام ہے یا حلال ہے؟ یعنی ذبح کر کے تو ہم اسی کو کھا رہے تھے، تو اس کا جواب دے دیا کہ نہیں، مردار حرام ہے۔ جب وہ طبعی موت مر جاتا ہے تو پھر اس کو تم نہیں کھا سکتے۔ اسی کی رگوں میں دوڑنے والا خون ہے ایک حلال جانور کے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ نے اپنا فتویٰ دے دیا۔ ایسا ہی معاملہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرنے میں ہے۔ تو جہاں اشتباہ ہے وہاں شریعت اپنا فیصلہ دیتی ہے۔ سود کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی اگر انسان اس معاملے میں اس واضح جگہ پر کھڑا ہو جاتا تو پھر شریعت میں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کرائے کے ساتھ اس کی ایک مماثلت پیدا ہوتی ہے۔ روپے کے استعمال کے بارے میں آدمی خیال کرتا ہے کہ آخر میں نے کسی سے مکان لیا، استعمال کیا، تو آپ کو کوئی تردد نہیں ہے کہ میں اس کا کرایہ دے رہا ہوں یا وہ کرایہ مانگ رہا ہے، تو روپیہ بھی تو ایسے ہی استعمال کیا میں نے، تو ایک اشتباہ پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ نہیں، روپے کا معاملہ یا ان چیزوں کا معاملہ کہ جو کنزیوم ہو جاتی ہیں، صرف ہو جاتی ہیں، یہ بالکل مختلف ہے کرائے سے۔ اس وجہ سے اس پہ انسان کو ان کو پیدا کرنے کی مشقت میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، تو اس پر آپ معین اضافہ نہیں لے سکتے۔ یعنی کسی کا جی چاہتا ہے اپنی مرضی سے کچھ دے دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ نے قرض لیا، اچھے طریقے سے واپس کر دیا، لیکن آپ مطالبہ نہیں کر سکتے اس کے اوپر۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے جب اپنا ایک قرض واپس کیا، اونٹ کسی سے لیا تھا عاریتاً، تو فرمایا کہ اس کو ذرا موٹا تازہ اونٹ دو، بہتر شکل میں واپس کرو۔ یہ رد احسن ہے۔ جیسے میں توجہ دلاتا ہوں ہمیشہ حکومت کو کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے قرض لیتی ہے، اور سیونگز کی اسکیمیں ہیں ان میں لے لیتی ہے، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں ان میں لے لیتی ہے۔ اگر وہ لیتی ہے تو اس میں تو مطالبہ کرنے کی جگہ پر دینے والا کھڑا ہی نہیں ہوتا، یعنی حکومت کی مرضی ہوتی ہے، وہ اعلان کر دیتی ہے ہم 2% زیادہ دے دیں گے، تو اس کو کیوں آپ انٹرسٹ کہتے ہیں؟ اس کو رد احسن کے اصول پر کہیں۔ لوگ کسی مطالبے پر نہیں کھڑے تو وہ اپنی امانت کچھ محفوظ کرا دیتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ان کو مل جائے گا۔ تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سود کی تعریف میں اس طرح نہیں آنی چاہیے، لیکن جس وقت آپ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لازماً اتنا مجھے معین طور پر ملنا چاہیے،
تو یہ پھر ممنوع ہے، اور اسی کو قرآن مجید نے سود کہا ہے، اسی کو تورات نے سود کہا ہے، اسی کو ساری دنیا سود کہتی ہے، یعنی اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی، فرمایا کہ یہ لوگ قیامت میں اٹھیں گے تو اس طرح اٹھیں گے کہ جیسے کسی شخص کو شیطان نے اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ بیع بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، کہ ہم نے اگر کوئی مال بیچا اور اس میں نفع لے لیا، اور ہم نے روپیہ کرائے پر دیا اور اس میں نفع لے لیا، تو فرق کیا ہے؟ یہ دیکھیے وہی چیز ہے جس کو قرآن نے واضح کیا کہ لوگ اس میں اشتباہ پیدا کر رہے تھے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور تعجب ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ یعنی یہ پورا ان کا قول نقل کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ وہ اس میں استدلال کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ استدلال اتنا بے معنی ہے، اگر یہ غور کرتے تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی کہ یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ استدلال وہی کر سکتا ہے جس کو شیطان نے اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا، یعنی اس درجے کا سخت تبصرہ کیا اس کے اوپر کہ یہ اصل میں اپنے آپ کو رشوت دینا ہے، یہ روپے کی ہوس ہے جس کی وجہ سے یہ استدلال پیدا ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ استدلال کوئی دانشمند آدمی، کوئی معقول آدمی نہیں کر سکتا۔ ایک بات جو ضمناً اس سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ شیاطین کی چھوت بھی ان اسباب میں سے ہے جن سے آدمی بعض اوقات پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ تعبیر قرآن نے اختیار کی ہے۔ نیک لوگوں پر تو ارواح خبیثہ کا اثر اس سے زیادہ نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی اذیت یا آزمائش پیش آ جائے، لیکن اگر آدمی اپنی روح کو خود خبیث بنا لے تو جس طرح اس کا قلب شیطان کی مٹھی میں ہوتا ہے، اسی طرح اس کا دماغ اور اس کی عقل بھی کبھی کبھی شیطان کے تسلط میں آ جاتی ہے، اور وہ ظاہر میں بھی بالکل پاگل ہو کر کپڑے پھاڑتا، گریبان چاک کرتا، منہ پر جھاگ لاتا اور پریشان حال، پراگندہ بال، جدھر سینگ سمائے ادھر آوارہ گردی اور خاک بازی کرتا پھرتا ہے۔ یہ چیز بعض اوقات ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ، یعنی آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے نفس اور اپنی روح کو پاکیزہ رکھے۔ تو جس طریقے سے جسمانی غلاظت انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے روحانی غلاظت بھی انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے یہ تعبیر اختیار کی، یہ موضوع نہیں ہے، یہاں ضمناً ذکر آیا ہے، جیسے اور بہت سی چیزوں کا ذکر آتا ہے بالکل اسی طرح ذکر آیا ہے، لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارواح خبیثہ کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر اگر وہ ان کے اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ اسی چیز کو دوسری جگہ بیان کیا اخلاقی پہلو سے کہ اگر انسان خدا کی یاد سے اپنے آپ کو غافل کر لے اور سرکشی پر اتر آئے تو پھر ایک طرح کی شیطانی طاقت اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جس طرف چاہتی ہے اس کو لے جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ بعض اوقات نفسیاتی لحاظ سے بھی اتنا سنگین اور اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی گویا پاگل ہو گیا۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس کو قرآن مجید نے یہاں ضمناً بیان کیا ہے، یہ اصل موضوع نہیں ہے۔ وجہ کیا بتائی ہے قرآن مجید نے کہ ایسا کیوں ہوگا، وہ قیامت میں کیوں اٹھیں گے اس طرح؟ وجہ یہ بتائی ہے کہ وہ اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے بیع و شراء کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے، درحال ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب ایک تاجر اپنے سرمایے پر نفع لے سکتا ہے تو ایک سرمایہ دار اگر اپنے سرمایے پر نفع کا مطالبہ کرے تو آخر وہ مجرم کیسے ہو گیا؟ یہ وہ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے اس کہنے کی وجہ سے وہ قیامت میں اس طرح اٹھائے جائیں گے جس طرح کہ کسی شخص کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ تو قرآن مجید کے اس بیان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی پاگل پن کی بات ہے کہ اس کے کہنے والوں کو جزا اور عمل میں مشابہت کے قانون کے تحت قیامت میں پاگلوں اور دیوانوں کی طرح اٹھنا چاہیے۔ یعنی یہ بات قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے پاگل ہیں، اس حد تک انسانیت کے شرف سے محروم ہو گئے ہیں کہ اب یہ اس قابل نہیں رہے کہ قیامت میں انسانوں کی حیثیت سے اٹھیں۔ اس سے زیادہ سخت تبصرہ نہیں ہو سکتا کوئی جو قرآن مجید نے اس ذہنیت پر کر دیا ہے۔ یہ جو سود خاروں کا اظہار تعجب ہے جس طرح کہ میں نے بیان کیا، یعنی وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے بیع و شراء کا معاملہ کیا، کچھ خریدا، کچھ فروخت کیا اور اس کے بعد اس سے نفع کما لیا، کوئی گھر کرائے پر دے دیا، اس سے آپ نفع کما لیا، کوئی چیز آپ نے دوسرے کو استعمال کرنے دی، اس پر نفع کما لیا۔ تو یہ بیع و شراء کے معاملات جو روز ہوتے رہتے ہیں، ایسا ہی ایک معاملہ سود کا بھی۔ ہم نے کسی کو سرمایہ دیا استعمال کرنے کے لیے، خاص مدت تک اس نے استعمال کیا، ہم نے اس سے نفع کما لیا۔
تو یہ جو اعتراض ہے ان کا یا یہ اظہار تعجب ہے قرآن مجید پر بھی اور اس سے پہلے تورات پر بھی رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے اس کو قرآن مجید نے یہاں ہدف تنقید بنا کے یہ بات بنایا ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ جو قیاس ہے بیع کا اور سود کا قیاس کیا جا رہا ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ ایسی چیز ہے، یا کرائے کو اور سود کو آپ مماثل قرار دے رہے ہیں کہ یہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں، تو اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کیا قرآن نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی بدیہی طور پر غلط بات ہے کہ یہ کسی تبصرے کا تقاضا نہیں کرتی، لیکن اتنی بات بتا دی ہے کہ یہ آج نہیں ہمیشہ سے یہ بات کہی جاتی رہی ہے، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، نہ یہ اس وقت کہی جاتی ہے تو نئی ہے، نہ یہ قرآن کے زمانے میں جب کہی گئی تو اس وقت کوئی نئی چیز تھی، یہ بات ہمیشہ سے کہی جاتی رہی ہے، اور یہی چیز ہے کہ جس میں مبتلا ہو کر سود کو فروغ بھی حاصل ہوتا ہے، اور سود کے بارے میں انسانوں کے اندر جو شناخت ہونی چاہیے، جس درجے میں ہونی چاہیے، وہ پیدا بھی نہیں ہوتی۔ سرمایہ آدمی دیتا ہے، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتا ہے، سرمایہ محنت، زحمت اور خطرات مول لے کر واپس آتا ہے، بے شمار مراحل سے گزرتا ہے۔ اچھا، اپنی ذاتی کوشش سے اول تو آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے، حاصل کر سکتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ قیمت پر آپ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ ایک چیز ایک تاجر میدان میں لاتا ہے، اس میں وہ جو محنت اٹھاتا ہے اور جس طرح آپ کے لیے گویا اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل اس سے مختلف صورتحال پیدا کر دیتی ہیں جو ایک آدمی گھر میں بیٹھا بیٹھا اپنا سود پر آپ کو سرمایہ دے کر وصول کر لیتا ہے۔ تو بیع و شراء کو اگر آپ دیکھیں تو بیع و شراء کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ادھر ہوئی اور ادھر اس سے آپ نفع کما کے فارغ ہو گئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی بھی بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر تو ایک پورا عمل ہے جو اس میں گزرتا ہے، اس عمل کو اس کے ساتھ متعلق کرنا یہ چیز ہے کہ جس کے اوپر قرآن مجید نے تبصرہ کیا ہے کہ اس کو سمجھو کہ کیا چیز ہے۔ اس میں جب تم اپنا سرمایہ دیتے ہو، کسی کے استعمال کے لیے سرمایہ دیتے ہو، 2 سال 4 سال کے لیے دیتے ہو، تو اس آدمی کو تو بہرحال اس کو کمانا ہے اور پھر واپس کرنا ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ادھر گئے اور ادھر لے کر آ گئے، اور اس میں کیا خطرات پیش آئیں گے، کیا حالات پیش آئیں گے، کیا صورت بن جائے گی، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو اگر بیع و شراء کے معاملے کو تم اس طرح سود کھانے کے معاملے سے مماثل قرار دے رہے ہو تو یہ ایسی بات ہے کہ کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے، اور جو لوگ یہاں پاگل پن کا طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ توقع نہ رکھیں کہ قیامت کے دن بھی وہ کسی دوسری صورت میں اٹھیں گے۔ یعنی آیت کا جو مدعا ہے اور جو اس کا مقصد ہے وہ اصل میں یہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، کہ جس شخص کو اللہ پروردگار کی تنبیہ پہنچ گئی، فانتہا، اور وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو جو کچھ وہ لے چکا سو لے چکا، وامرہ الی اللہ، اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ومن عاد، لیکن جو آدمی اس کے باوجود پھر اسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو وہ پھر دوزخ میں جائے گا اور اس طرح کے لوگ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا، لیکن آخرت کے حوالے سے معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی لوگ پہلے سود کھاتے رہے، آپ نے آج سود کی ممانعت کی، قانونی طور پر اس کو ممنوع قرار دیا، اپنی مملکت میں لوگوں کو سود کھانے سے روک دیا، تو اس سے پہلے جو معاملات ہو چکے ہیں ان کے بارے میں قرآن کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کے بارے میں پھر کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا، لیکن آخرت کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی پکڑ سے بچنے کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ آدمی نے سود لینا چھوڑ دیا، وہاں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس موقع پر دل کی کیا حالت رہی اور پچھلے مظالم کی تلافی کے لیے کیا کچھ کیا گیا۔ یعنی آخرت کا معاملہ آپ کی نیت، آپ کے محرکات، آپ کے رویے، اور اگر آپ کے لیے تلافی کا موقع تھا تو اس موقع پر آپ نے کیا کیا، ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھ کے ہوگا۔ تو اس لیے دو کو الگ الگ کر دیا کہ دنیا میں تو معاملہ نہیں کیا جائے گا، جو کچھ ہو چکا ہو چکا۔ اب یہ فرمایا کہ یہ سزا ان کو دی جائے گی کہ وہ دوزخ میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب تنبیہ کی گئی، وجہ بتائی گئی، اللہ نے بات واضح کر دی اور اس کے باوجود سرکشی کا رویہ اختیار کیا ہے، تو یہ رویہ واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کا حکم جاننے کے باوجود اور واضح ہونے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اور جب آدمی اس درجے میں اللہ کے حکم کے واضح ہو جانے کے بعد اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا اس کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا ہے تو یہ صریح کفر ہے۔ یعنی بات واضح ہو گئی، اس کے باوجود آدمی نے ماننے سے انکار کر دیا، اس کی سزا پھر وہی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے صریح منکروں کے لیے مقرر کر رکھی ہوئی ہے، تو وہی سزا یہاں بھی بیان ہو گئی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اس تنبیہ کے بعد بھی اس کا اعادہ کریں گے، اس کے بعد بھی سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پھر دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس دن اللہ سود کو مٹا دے گا، یعنی سود خاروں کے لیے صرف حسرت اور صرف ندامت ہوگی۔ وہ دیکھیں گے کہ دنیا میں ان کے لاکھوں، وہاں ایک کوڑی بھی نہیں رہے۔ اللہ اس دن سود کو مٹا دے گا اور ویربی الصدقات، اور خیرات کو بڑھائے گا، صدقات کو بڑھائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے انفاق کو بیان کیا ہے تو فرمایا کہ اس کو تو میں کئی گنا کر دوں گا اجر کے لحاظ سے، لیکن وہاں سود خار کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، حسرت اور ندامت کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی ناشکرے اور کسی حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول کرتا ہے اور اسے اپنے داہنے ہاتھ سے لیتا ہے، پھر وہ تمہارے لیے اس کی پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ تمہارا دیا ہوا ایک لقمہ اللہ کے یہاں بہت پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو صدقات کے بارے میں تو یہ تعبیر ہے، اور اسی کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، پیچھے ہم پڑھائے ہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے صدقے کو بڑھا دیتا ہے اجر کے لحاظ سے۔ سود کے بارے میں یہ تبصرہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سارا کا سارا مٹ جائے گا، یمحق اللہ الربا۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سیاق جس میں یہ آئی ہے بات، اس میں یہ قیامت میں سود کے اثرات کو مٹا دینا ہے، یعنی سود وہاں نفع بخش نہیں ہوگا کسی انسان کے لیے بھی، بلکہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اس آیت کو اس کے محل اور اس کے موقع میں رکھ کے سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں ممکن ہے کہ صدقات دینے والے کو کسی امتحان سے گزرنا پڑ جائے اور سود کھانے والا بہت ترقی پائے، تو یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کو بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جو اچھے عمل کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز کا اہتمام کیا ہے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی ہے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور وہاں انہیں نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ یہ گویا اسی بات کو پھر الٹ کر بتا دیا کہ اس کے برخلاف ان لوگوں کا رویہ کہ جو اگرچہ کسی برائی میں ملوث رہے، سود کا معاملہ بھی انہوں نے کیا، لیکن جب اللہ نے تنبیہ کی تو باز آ گئے، اور پھر انہوں نے نیکی اور خیر کا رویہ اختیار کر لیا، زکوٰۃ دینے لگ گئے، اللہ کو یاد کرنے لگ گئے، ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ ان کو بالکل مطمئن ہونا چاہیے کہ توبہ اور تلافی کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں جس طرح کہ کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ اس کے برخلاف جو صورتحال ہے اس کو بھی بیان کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور جتنا سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ پہلے جو لے چکے لیکن اب تقاضا نہیں کر سکتے۔ اب جب اللہ نے واضح کر دیا اس بات کو، یہ حکم آ گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ معلوم ہے کہ یہ بالکل آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، تو وذروا ما بقی من الربا، اب جو باقی رہ گیا ہے سود اسے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم سچے مومن ہو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کو بسا اوقات لوگ سود کی شناعت کے بیان کے طور پر پیش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سود کی شناعت تو آخری درجے میں پہلی ہی آیت میں واضح کر دی گئی تھی کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں اور سود پر اصرار کرتے ہیں اور لوگوں پر یہ ظلم ڈھاتے ہیں، وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس طرح اٹھیں گے کہ گویا شیطان نے کسی شخص کو اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا ہے۔ تو قیامت میں ان کا کیا معاملہ ہو اس کو بیان کر دیا۔ اسی طرح یہ بات بھی بیان کر دی کہ یمحق الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دے گا، سود کا خاتمہ کر دے گا، قیامت میں ادنا درجے میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یہ بات بھی وہاں واضح کر دی تھی۔
یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ ایک ایسی چیز پر قیاس کرتے ہیں جن میں باہمی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو جو کچھ سختی ہے اور جس حد تک تحدید ہے وہ سب بیان ہو چکی۔ یہاں تو یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اب ایک اسٹیٹ قائم ہے، ایک ریاست قائم ہو چکی ہے، اس نے سود کو آؤٹ لا قرار دے دیا ہے، یعنی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو پہلے معاملات ہو گئے وہ ہو گئے۔ ان آیات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہاں قانونی حکم بیان کیا جا رہا ہے جو اس وقت صورتحال ایک ریاست کے اندر ہے جہاں مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو چکا ہے اور وہ سود کو ممنوع قرار دے رہے ہیں۔ سود کی شناخت اس سے پہلے بیان ہو گئی، جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ روم میں بیان کر دیا تھا اور مکئی میں واضح کر دیا تھا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اور اس کو واضح کرنے کی کوئی بہت ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ پہلے سے معروف تھا۔ جگہ جگہ یہود کے سود کھانے کو ایک جرم کے طور پر قرآن مجید بیان کر رہا تھا، ایک ایسی چیز جو مانی ہوئی تھی، مسلمہ تھی، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی تھی، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ اب معاملہ یہاں یہ ہوا ہے کہ ایک موقع ایسا آ گیا کہ جس میں اب ریاست میں سود کے کاروبار کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ سود اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے اس کی یہ سزا ہے، تمہیں صدقات کی طرف توجہ کرنی چاہیے، تمہارا سارا رخ اللہ کی راہ میں انفاق پر ہونا چاہیے، یہ ایک ظلم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانونی پہلو بھی واضح کر دیے کہ دنیا میں جو کچھ پہلے ہو چکا اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور وہ تمہاری نیت اور محرکات اور توبہ جیسے تم نے کی ہے اس کے لحاظ سے معاملہ کرے گا۔ اب اس کے بعد یہ کہا کہ ایمان والوں کو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ وہ اب سود کھانا چھوڑ دیں اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ بھی معاف کر دیں، یعنی اب مزید سود کا مطالبہ نہ کریں۔ اگر کوئی آدمی اس حکم کو نہیں مانتا، اب یہ شریعت کے حکم کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ اسٹیٹ کی سطح پر اس کے نفاذ کا مسئلہ پیش آ گیا ہے، اگر کوئی آدمی نہیں مانتا تو اس کے خلاف جنگی کارروائی کی جائے گی، یعنی ایسے ہی کہ جیسے بغاوت کرنے والوں کے خلاف کی جاتی ہے۔ یہ بات ہے جو اس آیت میں کہی گئی ہے، یعنی یہ کوئی سود کی شناخت کا بیان نہیں ہے، سود کی شناخت جو کچھ بھی ہے وہ بیان ہو چکی ہے پہلے، تو اس موقع کے اوپر تو یہ الٹیمیٹم ہے ایک نوعیت کا۔ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جو لوگ اس حکم کو نہیں مانیں گے ان کے خلاف بغاوت کے جرم میں فوجی کارروائی کی جائے گی۔ یہ کیوں کہنا پڑا؟ یعنی پولیس کا ایک آدمی کیوں نہیں بھیج دیا جائے گا آج کل کی تعبیر کے لحاظ سے؟ اس لیے کہ بہت طاقتور لوگ ہیں، مختلف علاقوں میں ان کا اثر و رسوخ ہے، وہ اس معاملے میں جب حکم نہیں مانیں گے تو یہ ایک نوعیت کی اسٹیٹ سے بغاوت ہوگی، جیسے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف کرنا پڑی، وہ کوئی انفرادی معاملہ نہیں تھا۔ تو اس درجے کی چیز ہے کہ جس کے بعد اصل میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی اور یہ کہا گیا کہ اب تمہارے خلاف کارروائی کی جائے گی، پھر اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لیکن اگر تم نے اللہ سے ڈر کے سود چھوڑ دیا، جو باقی رہ گیا تھا وہ بھی نہیں لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں تنبیہ کی تھی اس تنبیہ کو تم قبول کر لیا اور توبہ کر لی، تو اصل رقم تمہارا حق ہے۔ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ اب جن لوگوں نے سود پر قرض دیا ہوا تھا وہ اپنے اصل روپے کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ رہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے، جو پہلے لے چکے ہو، ظاہر ہے کہ سود پہلے بھی کھا چکے تھے، وہ معاملہ تو ہم زیر بحث نہیں لائیں گے، لیکن آئندہ اب تم نہ سود لو گے اور نہ جو اس وقت سود باقی ہے اس کا مطالبہ کرو گے۔ رؤوس اموالکم یعنی اصل زر، اس کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ دونوں پہلو واضح کر دیا جائے، سود کا مطالبہ کرو گے اب تو ظلم ہے، اور اگر یہ تقاضا تم سے کیا جائے کہ لوگ اصل زر بھی نہ دیں تو یہ تم پر ظلم، تو نہ ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو۔ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم معاف کر دو کسی کی غربت کا لحاظ کر کے تو یہ اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن کو یاد رکھو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی وہاں پوری مل جائے گی اور لوگوں پر وہاں کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یعنی یہ بتا دیا کہ اگر تم اللہ کے حکم کو مانتے ہو، اس کی تنبیہ کو مانتے ہو، تو یہ بات یاد رکھو
کہ ایک دن اس کے حضور میں جانا ہے اور وہاں تمہیں تمہارے اعمال کا ٹھیک ٹھیک صلہ مل جائے گا، اس میں ادنیٰ درجے میں بھی تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یہ آیت مزید اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ زیادہ تر لوگ خوشحال تھے جو سودی کاروبار کرتے، سود دیتے، سود لیتے تھے، کیونکہ تنگ دستوں کا ذکر اس طرح ہوا ہے کہ اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کو اصل زر کے بارے میں بھی مہلت دے دو۔ تو قرآن مجید نے یہاں سود کے قانونی نفاذ کے معاملے کو موضوع بنایا ہے، یعنی یہ اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ یہ سود کی حرمت کا اعلان نہیں کر رہی، وہ تو پہلے ہی موجود ہے، لوگ جانتے ہیں، واقف ہیں، اس کا جگہ جگہ ذکر ہو چکا ہے۔ مکے کے زمانے میں بھی قرآن بیان کر چکا ہے، کئی دفعہ توجہ دلا چکا ہے، یعنی وہ ایک مسلمہ بات ہے۔ اب اسٹیٹ کی سطح پر، ریاست کی سطح پر اس کو آؤٹ لا قرار دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس موقع پر سود کی شناخت بیان کی، سود کتنا جرم ہے اس کو بیان کیا، اس کے بارے میں جو استدلال لوگ کرتے ہیں اس پر تبصرہ کیا، اس کی حقیقت واضح کی، پھر یہ بتایا کہ قیامت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور اب یہ کہا کہ قانون کے نفاذ کے بعد لوگوں کو کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اور پھر اگر لوگ سرکشی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب یہ ناقابل معافی جرم ہو جائے گا، یعنی گناہ تو تھا ہی، اب یہ جرم قرار پا جائے گا اور ریاست اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اور یہ بالکل ایسے ہی سمجھا جائے گا اگر لوگ اصرار کرتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ سود لینا نہیں چھوڑیں گے کہ گویا انہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کر دی ہے، اور بغاوت کرنے والوں کے لیے الٹیمیٹم ہے۔ تو یہ ہے اصل میں اس آیت کا صحیح موقع اور اس کا محل۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے اپنی چھوٹ سے پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بے بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، اور تعجب ہے کہ اللہ نے بے کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے، لہٰذا جسے اس کے پروردگار کی تنبیہ پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا سو لے چکا، اس کے خلاف کوئی اقدام نہ ہوگا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی اس کا اعادہ کریں گے تو وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس دن اللہ سود کو مٹا دے گا اور خیرات کو بڑھائے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی ناشکرے اور کسی حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور وہاں ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور جتنا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو اصل رقم کا تمہیں حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور مقروض تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم بخش دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو، اور اس دن سے ڈرو جب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی وہاں پوری مل جائے گی اور لوگوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر